بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کروڑ درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ شاہ انفو دیکھنے والے تمام دوست احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ایک انتہائی افسوسناک خبر سامنے آئی ہے کہ سعودی عرب کے مشہور امام کعبہ کو ایک عدالت نے 10 سال قید اور 10 لاکھ ریال جرمانہ عائد کیا ہے۔ امام کعبہ جو کہ خود ایک جج بھی رہے ہیں، انہوں نے کون سا ایسا جرم کیا تھا کہ ان کو یہ سزا ملی؟ اس واقعے کے پیش آنے کے بعد امام کعبہ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ امام کعبہ کو کب اور کس نے گرفتار کروایا تھا؟ یہ اپیل عدالت کا فیصلہ ہے، جس میں ذیلی عدالت کے فیصلے کو منسوخ کیا گیا اور 22 اگست 2022 کو امام کعبہ کو 10 سال قید بامشقت سنا دی گئی۔ آل سعود کے بادشاہ سلیمان بن عبدالعزیز کی وفات کے بعد 21 جون 2017 کو ان کے بیٹے محمد بن سلیمان جب ولی عہد مقرر ہوئے تو انہوں نے 2018 کے شروع میں ہی اپنا ایک منصوبہ ویژن 2030 متعارف کروایا، جس کا مقصد ملک کو جدت کی طرف لے کر جانا تھا، تاکہ اپنے شہریوں کو ایک آزاد اور پرسکون مغربی ماحول مہیا کیا جائے۔ اسی منصوبے کے تحت سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار خواتین کو ملازمت کی اجازت دی گئی، ان کے ڈرائیونگ لائسنس بنائے گئے، تفریحی مقامات کی اجازت دی گئی، لڑکے لڑکیوں کے اکٹھے میوزیکل کنسرٹ کروائے گئے، سینما ہال کھول دیے گئے۔ ایسے قوانین بنائے گئے کہ جس میں لڑکے لڑکیوں سے اور لڑکیاں لڑکوں سے آزادانہ تعلقات قائم کر سکیں۔ اصل میں یہ اسلام کے مرکز کو اسلام سے دور لے جانے کی ایک نہایت گھناؤنی سازش رچی گئی تھی، جس کے تحت آج اسرائیلی بستیاں بھی بنائی جا رہی ہیں۔ خیر، اس وقت کے امام کعبہ شیخ ڈاکٹر صالح الطالب یہ دیکھ کر خاموش نہ رہ سکے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ نہایت بردبار اور تحمل مزاج شخص ہیں۔ شیخ الطالب مختلف سعودی عدالتوں میں جج کی حیثیت سے خدمات انجام دے چکے ہیں، جن میں دارالحکومت ریاض کی ہنگامی عدالت اور مکہ کی ہائی کورٹ بھی شامل ہیں، جہاں انہوں نے گرفتاری سے قبل کام کیا تھا۔ 2018 ہی میں امام کعبہ شیخ الطالب کو ایک تقریب کا دعوت نامہ ملتا ہے، جس میں شرکت کے لیے وہ جاتے ہیں۔ تقریب بہت شاندار گزرتی ہے، پھر اس کے بعد امام کعبہ کو ایک ایسے حال میں لے جایا جاتا ہے جہاں پہنچتے ہی وہ حیران رہ جاتے ہیں کہ وہ ایک مخلوط محفل تھی، جس میں لڑکے لڑکیاں چست اور نیم عریاں لباس پہنے موجود تھے۔ سب شراب میں مدہوش اور بےہودگی میں مست تھے۔ ایسی محفل تھی کہ لڑکے لڑکوں کے ساتھ، لڑکیاں لڑکیوں کے ساتھ فحش حرکات میں ملوث تھے۔ امام کعبہ فرماتے ہیں کہ وہاں چھوٹی چھوٹی بچیاں موجود تھیں۔ میری آنکھیں کیوں نہ پھٹ گئیں یہ مناظر دیکھ کر۔ ہم جنس پرستی کا ماحول تھا، لیکن اللہ پاک کا شکر ہے کہ جس مقصد کے لیے مجھے دھوکے سے اس محفل میں لے جایا گیا وہ کامیاب نہ ہو سکی۔ اس واقعے کے 20 دن بعد امام کعبہ حج کا خطبہ دیتے ہیں، جو کہ تاریخی لحاظ سے سنہری حروف میں لکھا جائے گا۔ انٹرنیٹ پر کروڑوں لوگ اس کو سن چکے ہیں۔ ہم خاص الفاظ آپ کو بتاتے ہیں۔ امام کعبہ شیخ الطالب پوری امت مسلمہ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، کمیڈین اور فلمیں کنسرٹ سے بچو۔ اگر وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ پروگرام صرف تفریحی ہیں تو یہ عجیب منصوبے ہیں۔ جان بوجھ کر بتدریج اقدامات مغربی کنٹرول ہے، یہ قانونی کنٹرول نہیں ہے۔ نیم عریاں، پرکشش اور دلکش لباس پہننا اور اسے جدت کے معنی میں لپیٹنا، یہ جدت، فسق و فجور، رقص اور مخلوط محافل کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ یہ ملک کے لیے شرمندگی، رسوائی اور نحوست ہے۔ جب ہم جنس پرستوں کو ملک کے نوجوانوں کے لیے رول ماڈل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ اے عیاشو، تم لوگوں کا پیسہ اپنے فضول پروگراموں پر بلا وجہ خرچ کر رہے ہو۔ اسی طرح خرچ کرتے رہو گے تو یہ تمہارے لیے باعث ندامت ہو جائے گا اور ایک دن تم مغلوب کر لیے جاؤ گے۔ ہاں، جو معاشرہ اخلاقی اقدار اور اپنے دین پر ثابت قدم رہے گا پھر وہی کامیاب ہوگا، نہیں تو ہر ایک تم کو ہرا دے گا۔
وہ کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، یہ مغربی ثقافت کی گندگی ہمارے معاشرے میں نہیں چلے گی۔ پہلے دوستو، یہ تھا امام کعبہ کا خطبہ، جس میں ایک طرف سے مذہبی طور پر مخلوط محفلوں اور بے حیائی کے کاموں پر پابندی لگائی گئی، جبکہ دوسری طرف یہ ولی عہد محمد بن سلمان کی پالیسیوں کے خلاف تھی۔ حج سے کچھ دنوں بعد اگست 2018 کو امام کعبہ کو حکومتی پالیسیوں پر تنقید کرنے کے جرم میں گرفتار کر لیا گیا۔ اصل میں اس گرفتاری کا مقصد یہ تھا کہ آج تو ایک بندہ بادشاہی نظام کے خلاف بول پڑا ہے، لیکن ان کا ایسا حال کیا جائے کہ آئندہ کوئی بھی حکومت کے خلاف نہ بول سکے۔ دوستو، یہی تو فرق ہے بادشاہت اور خلافت کا۔ بادشاہت میں تنقید کی تو ہرگز اجازت نہیں ہے۔ گرفتاری کے فوراً بعد ان کی ضمانت بھی خارج ہوئی، لیکن دنیا اس وقت حیران رہ گئی کہ جب 2019 میں امام کعبہ کو بری کر دیا گیا، لیکن پھر حکومتی سرپرستی میں اپیل دائر کی گئی، جس اپیل کا فیصلہ چند دن پہلے 22 اگست 2022 کو آیا، جس میں امام کعبہ کو نیم باغی قرار دے کر 10 سال قید بامشقت سنا دی گئی۔ سلام پیش کرتے ہیں ہم امام کعبہ شیخ الطالب کو، جنہوں نے نواس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد کو تازہ کیا اور موجودہ حکومت کی فسق و فجور، بے حیائی اور مخلوطی نظام کو پھیلانے کی پالیسیوں کو ٹنکے کی چوٹ پہ غلط کہا۔ اندازہ کیجئے کہ کیسے ہمارے اسلامی نظام کو تباہ و برباد کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ جیسے جیسے مسلمان اسلامی ثقافت اور معاشرتی اخلاق و اعتبار سے دور ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے ان کی تباہی قریب آتی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ اے اللہ پاک، ہمیں جھوٹ، کینہ، بغض، فحاشی اور بے حیائی کے کاموں سے دور رکھنا، ہم گناہوں سے بچتے رہیں اور نیک اعمال کرتے رہیں۔ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا فرما۔ مسلمانوں، ہوش کے ناخن لو، ابھی بھی وقت ہے، آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف لوٹ چلیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو نیکی کے راستے پر استقامت عطا فرمائے۔ اچھی بات کو آگے پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو آج کا یہ واقعہ امام کعبہ شیخ ابو الطالب کے حوالے سے کیسا لگا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی والے بٹن کو دبا کر آل پہ لازمی کلک کریں۔ دوبارہ ملیں گے ایک نئی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔